बसमीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान एडवोकेट सैयद यज़दान बुखारी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल लीगल एनालिसिस। और हमारे साथ मौजूद है एडवोकेट अब्दुल गफ़ार और आज का हमारा मौजू है जस्टिस ऑफ पीस और उसके इख्तियारात। जी सर, अगर पुलिस मुकदमा दर्ज ना करे तो FIR दर्ज करवाने का और भी कोई तरीकाकार है? हाँ जी, ये जो मामला है FIR का, हमने उस दिन बात की थी प्राइवेट कंप्लेंट के हवाले से कि अगर जो है वो पुलिस के पास एक बंदा जाता है मुकदमा दर्ज करवाने के लिए, कोई भी क्रिमिनल कोई वक़ूआ हो गया है, कोई ऐसा जो है वो ऐसा एक्शन है जिसको हम क्रिमिनल लॉ में ऑफेंस कहते हैं, तो उसके लिए वो एक दरख्वास्त लेकर जाता है या वो ज़ुबानी एक जो है वो जो इस्तदा लेकर जाता है पुलिस के पास। और हमने इस पर डिस्कस किया था कि पुलिस मुकदमा दर्ज नहीं करती तो हम इस्तिगासा में जा सकते हैं, प्राइवेट कंप्लेंट में। अब आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि हमने FIR ही दर्ज करवानी है, हमने प्राइवेट कंप्लेंट की तरफ नहीं जाना, हमने FIR दर्ज करवानी है। और FIR पुलिस दर्ज नहीं कर रही तो उसके बाद और कौन सी हमारे पास रेमेडी है कि हम उस अथॉरिटी के पास जाएं और वो पुलिस को हुक्म जारी करें कि आप FIR दर्ज करें। तो ये जो अथॉरिटी है हमारे क्रिमिनल लॉ में, जो हमारा CRPC है, उसमें ये जस्टिस ऑफ पीस के पास ये इख्तियार है कि वो जो है इन सारी चीज़ों को देख सकते हैं। अब जस्टिस ऑफ पीस से क्या मुराद है? जस्टिस ऑफ पीस से मुराद ये कोई अदालती ओहदा नहीं है, ये एक एग्जेक्टिव ओहदा है। पहले एक वक्त था कि ये कुज़ाए एग्जेक्टिव था, कुज़ाए जुडिशल था। अब ये जो है वो एग्जेक्टिव एक इंतज़ामी ओहदा है जस्टिस ऑफ पीस का। पंजाब में जो हमारे एडिशनल सेशन जजेज हैं वो बतौर जस्टिस ऑफ पीस काम करते हैं। बाकी सूबों में जैसे सिंध में जो मेंबर्स हैं सिंध बार काउंसिल के, वो भी बतौर जस्टिस ऑफ पीस काम करते हैं। तो ये मुख्तलिफ इसका जो है वो सूबाई हुकूमतों के पास अख्तियारात हैं कि वो किसको जस्टिस ऑफ पीस की ज़िम्मेदारी दें। अब पंजाब में हम देखते हैं या लाहौर में हम देखते हैं तो जस्टिस ऑफ पीस कौन है? जस्टिस ऑफ पीस हैं एडिशनल सेशन जजेस जो हैं वो, उसमें जो सेशन जज है वो जो सेशन जज एडिशनल सेशन जजेस हैं उसमें 2 को, 3 को, 4 को, 7 जो है जहां वो एडिशनल सेशन जजेस हैं वहीं पे उनको जो है वो इजाफी तौर पर इसकी ज़िम्मेदारी भी दे दी जाती है कि उनको डिक्लेयर कर दिया जाता है कि ये जस्टिस ऑफ पीस है। अब जस्टिस ऑफ पीस के पास जब कोई जाता है तो जस्टिस ऑफ पीस के पास जाने के लिए ज़रूरी है कि पहले आपने थाने में दरख्वास्त अंदराज करवाई हो, आपके पास उसका डायरी नंबर हो, उसकी रिसीविंग हो कि मैं गया हूँ थाने, मैंने उनको जाके रिटर्न दरख्वास्त दी है, उसके बावजूद पुलिस वाले मुकदमा दर्ज नहीं कर रहे तो आप जस्टिस ऑफ पीस के पास जाते हैं। आप सेक्शन 22A 22B CRPC के तहत एक दरख्वास्त फाइल करते हैं जिसको हम कहते हैं एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ केस। वो रजिस्ट्रेशन ऑफ केस की एप्लीकेशन होती है। आप जस्टिस ऑफ पीस से ये गुजारिश करते हैं कि मैं दरख्वास्त लेकर गया था, ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है और ये ऐसा वक़ूआ हुआ है और उसके बावजूद जो पुलिस है वो मुकदमा दर्ज नहीं कर रही, तो अदालत पहली तारीख पर उनसे रिपोर्ट तलब करती है, उनसे ये कहती है कि वो आएँ और बताएं कि जो है वो मुकदमा क्यों नहीं दर्ज कर रहे। इसको हम कहते हैं पुलिस कमेंट्स। पुलिस कमेंट्स आते हैं। अब ये जो है वो SP बन गए हैं जो कंप्लेंट सेल। SP कंप्लेंट जो है, अब ये आसिफ सईद खोसा साहब जो है वो इसमें एक अच्छा काम करके गए थे कि हर ज़िला में SP कंप्लेंट बना कर गए थे कि जितनी भी ये 22 से 22B की पिटिशन्स हैं और उसके ऊपर जब कमेंट्स मांगे जाएंगे तो वो SP कंप्लेंट की ज़िम्मेदारी है कि वो कमेंट्स भी अदालत में भिजवाए और फिर बाद में अगर ऑर्डर हो जाता है तो अंदराज मुकदमा का ऑर्डर हो जाए तो उसके बाद मुकदमा FIR दर्ज भी करे। इसमें एक दफ़ा ये भी हुआ था कि जब आसिफ सईद खोसा साहब ने एक कमेटी बनाई थी, उसमें IGs थे चारों सूबों के, और उसमें ये हुआ था कि अगर अब पुलिस वाले मुकदमा दर्ज नहीं करता, SHO मुकदमा दर्ज नहीं करता, तो आप जाएंगे SP के पास और SP के पास जाके आप दरख्वास्त फाइल करेंगे। तो अब जो है फिर बाद में जो हमारी वकला कम्युनिटी है उन्होंने कहा कि पहले एक पुलिस वाले से तंग लोग अदालत में आते हैं और आपने एक पुलिस वाले से फिर अगले पुलिस अफसर के पास भिजवा दिया तो वो तो वहीं धक्के खाते रहेंगे और SP से मिलना ही बड़ा मुश्किल होता है। तो फिर जो आसिफ सईद खोसा साहब थे उसने फिर उन्होंने ये उसमें कर दिया कि जो मामला है उसमें फिर दोनों साइडों से कि आपका अगर जो है वो SHO मुकदमा दर्ज नहीं कर रहा तो आपके पास दोनों रेमेडी हैं, या आप दरख्वास्त लेकर SP कंप्लेंट के पास जाएंगे और वो SHO को जो है वो हुक्म जारी करेगा कि मुकदमा दर्ज करो, या आप जाएंगे
جسٹس آف پیس کے پاس اور وہ ڈائریکشن دے گا کہ مقدمہ درج کیا جائے. تو اگر کسی کا مقدمہ درج نہیں ہو رہا, ایف آئی آر نہیں ہو رہی, تو وہ گھر نہ بیٹھا رہے, یا وہ پرائیویٹ کمپلینٹ کی طرف چلا جائے, یا پھر وہ سیکشن 22(22)B کی ایک پٹیشن فائل کرے جسٹس آف پیس کے پاس, ایڈیشنل سیشن جج کے پاس, اور وہ پھر ڈائریکشن دے گا اور اس کے اوپر ایف آئی آر درج ہو سکتی ہے. جی سر, یہ تو ہو گیا نا مقدمہ درج کروانے کی حد تک. جسٹس آف پیس کے پاس اس کے علاوہ اور کیا پاورز ہیں؟ جسٹس آف پیس کے پاس وہ جو ہے اگر کسی ملزم کو گرفتار نہیں کیا جا رہا تو آپ جو ہے وہ اس کے لیے بھی جسٹس آف پیس کے پاس جا سکتے ہیں کہ پولیس کی جو قانونی کارروائی ہے وہ قانونی کارروائی نہیں کی جا رہی, تو اس لیے پولیس کو ڈائریکشن دی جائے. یا اگر ہراسمنٹ کا کوئی معاملہ ہے, ہراساں کیا جا رہا ہے, کسی کو پریشان کیا جا رہا ہے بغیر کسی وجہ کے, بغیر کسی قانونی وجہ کے کسی کو جو ہے وہ ہراساں پریشان کیا جا رہا ہے, تو ایسے معاملات میں بھی جسٹس آف پیس کے پاس آپ جا سکتے ہیں. آپ ہراسمنٹ کا ایک دعویٰ فائل کرتے ہیں, اور ہراسمنٹ کا دعویٰ فائل کرنے کے بعد, پٹیشن فائل کرنے کے بعد آپ کو جسٹس آف پیس جو ہے وہ ان لوگوں کو یا اس ادارے کو یا اس اتھارٹی کو ڈائریکشن دیتا ہے کہ ان کو پریشان نہ کریں. تو جسٹس آف پیس کے پاس مختلف طرح کی پاورز ہیں. اچھا سر, اگر جسٹس آف پیس کے حکم کے باوجود بھی پولیس مقدمہ درج نہ کرے تو اس کے بعد کیا طریقہ کار ہے؟ ہاں, اب اگر جسٹس آف پیس نے ڈائریکشن کر بھی دی ہے اور اس کے باوجود پولیس مقدمہ درج نہ کریں, دیکھیں پولیس کی اپنی ایک سائیکی ہے, اور وہ اس کی پسند ناپسند ہو سکتی ہے, ان کے مفادات ہو سکتے ہیں, بدقسمتی سے رشوت کی بات, کرپشن کی بات بھی آ جاتی ہے. تو اگر تو پولیس والے نے مقدمہ درج کرنا ہے, اس کی کوئی جو ہے وہ ہیلو ہے ہو گئی ہے جو پارٹی ہے اس کے ساتھ, تو انہوں نے تو ان کو اندراج مقدمہ کے آرڈرز کی بھی نہیں ضرورت, ان کو کسی طرح کی ڈائریکشن کی بھی نہیں ضرورت, وہ فوراً مقدمہ درج کر دیں گے. اگر وہ مقدمہ درج نہیں کرنا چاہتے تو جسٹس آف پیس کے حکم کے باوجود بھی وہ مقدمہ درج نہیں کرتے. اس کا پھر آپ کے پاس آپشن یہ ہے کہ جیسے ہی جسٹس آف پیس ڈائریکشن دے گا, آپ وہ آرڈر کی کاپی لے کر دوبارہ درخواست لکھ کر تھانے میں جمع کروائیں گے, اس کا ڈائری نمبر لیں گے, اور آپ 1 ہفتہ دیکھیں گے, 10 دن دیکھیں گے, اس کے باوجود اگر وہ مقدمہ درج نہیں ہوتا تو آپ ایک کمپلائنس فائل کریں گے. جو معاملہ ہے, اب آپ ایک بات میں نے جو پہلے بات کی ہے کہ یہ ایگزیکٹو آرڈر ہے, اس لیے آپ اس کی کنٹیمپٹ میں نہیں جائیں گے. اگر تو یہ جو جسٹس آف پیس کا عہدہ ہے یہ عدالتی عہدہ ہوتا, تو اگر حکم پر عمل درآمد نہ ہوتا تو آپ کنٹیمپٹ آف کورٹ فائل کرتے. یہ معاملہ ہے ایگزیکٹو, اور ایگزیکٹو معاملہ میں کیونکہ جسٹس آف پیس ایگزیکٹو ہوتا ہے تو آپ کمپلائنس فائل کریں گے, اور کمپلائنس میں پھر عدالت دوبارہ ان سے کمنٹس منگوا سکتی ہے, یا ڈائریکٹ عدالت جو ہے وہ ایس ایچ او کی جو سیلری ہے اس کو اٹیچ کر سکتی ہے, یا متعلقہ ڈی آئی جی کو یا ایس پی کو لکھ سکتی ہے کہ انہوں نے کیوں نہیں کیا. اس کے باوجود بھی اگر کمپلائنس میں دوبارہ ڈائریکشن ہو جائے اور مقدمہ درج نہ ہو, پولیس آپ کی بات نہیں سن رہی, پولیس ایف آئی آر درج نہیں کر رہی, تو اس کے باوجود آپ نے گھر نہیں بیٹھنا, بلکہ آپ کے پاس پھر اگلی ریمیڈی یہ ہے کہ آپ ہائی کورٹ میں ریٹ فائل کر سکتے ہیں. اور ہائی کورٹ پھر جب ہائی کورٹ میں ریٹ فائل کی جاتی ہے تو ہائی کورٹ میں بڑا جو ہے وہ جو آپ دیکھتے ہیں ہمارے جسٹس آف پیس کا جو معاملہ ہے وہ ویسا معاملہ نہیں ہوتا. پھر ہائی کورٹ ایک ہی حکم جاری کرتی ہے کہ اتنی دیر میں, اتنے ٹائم میں آپ جو معاملہ ہے اس کا جو ایف آئی آر ہے وہ پیش کریں. ہائی کورٹ حکم کرتی ہے کہ آپ آج شام تک ایف آئی آر پیش کریں, آپ کل تک ایف آئی آر پیش کریں. پھر جو ایس ایچ او ہے نہ وہ بھاگ سکتا ہے, نہ وہ اس معاملے میں آگے پیچھے ہو سکتا ہے. اب اس میں ایک اور اہم بات ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کرنا ضروری ہے کہ اب جو ہے آگے جو پرپوزڈ اکیوزڈ ہوتا ہے, جس کے خلاف آپ مقدمہ درج کروانے جاتے ہیں, اس کو بھی پارٹی بنایا جاتا ہے. جب اس کو پارٹی بنایا جاتا ہے تو وہ بھی ڈیفینڈ کرتا ہے, جہاں پولیس کمنٹس دیتی ہے وہیں پہ جو رسپونڈنٹ ہے وہ بھی اپنا وکیل پیش کرتا ہے, اور وہ بھی عدالت کو بتاتا ہے کہ جناب میرے خلاف مقدمہ نہیں بنتا, یہ جھوٹی درخواست ہے, اصل معاملہ یہ ہے. تو وہ اس سے یہ ہوتا ہے کہ پھر عدالت کیس کو دیکھ لیتی ہے اور ایک طرح کی ایک انکوائری ہو جاتی ہے, اور انکوائری کے بعد پھر اندراج مقدمہ کا حکم ہوتا ہے. اور اگر اندراج مقدمہ کا حکم ہو جائے اور آپ رسپونڈنٹ ہیں اور آپ سمجھتے ہیں آپ کے خلاف ناجائز حکم ہوا ہے, آپ کے خلاف مقدمہ درج کرنا نہیں بنتا, تو آپ اس آرڈر کو چیلنج کریں گے ریٹ پٹیشن کی صورت میں ہائی کورٹ میں, اور ہائی کورٹ پھر اس کے اوپر سٹے بھی دے سکتی ہے, اور وہ جو سیشن کورٹ کا یا جسٹس آف پیس کا جو حکم ہے اس کو سیٹ اسائڈ بھی کر سکتی ہے, کالعدم قرار بھی دے سکتی ہے. تو یہ دونوں طرف سے, اگر آپ مدعی ہیں مقدمہ درخواست کے تو آپ کے پاس بھی ہے, آپ بھی جسٹس آف پیس کے پاس جا سکتے ہیں.
اگر آپ رسپونڈنٹ ہیں، آپ مسئول علیہ ہیں، آپ پرپوزڈ اکیوزڈ ہیں، تو پھر اگر آپ کے خلاف مقدمہ درج کرنے کی ڈائریکشن ہو جائے تو اس کے بعد پھر آپ جا سکتے ہیں ہائی کورٹ میں، آپ ریٹ فائل کرتے ہیں اور ہائی کورٹ پھر سارے معاملے کو دیکھتی ہے، اور چاہے وہ اسٹے دے دے، چاہے وہ آپ کی درخواست خارج کر دے اور پولیس کو کہے کہ نہیں قانون کے مطابق اس فیصلے پر عمل درآمد کیا جائے، یا پھر ہائی کورٹ جو ہے وہ اس معاملے پر پہلے سٹے دیتی ہے اور سٹے دینے کے بعد پارٹیوں کو بلاتی ہے، پارٹیوں کو سنتی ہے، اور سننے کے بعد پھر عدالت جو ہے وہ پولیس کومنٹس کے مطابق ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے فیصلہ کرتی ہے۔ اور ایک بات اور جو ہمارے لوگوں میں یہ پائی جاتی ہے کہ اگر پولیس نے کومنٹس دینے تھے تو پولیس تو پہلے ایف آئی آر درج نہیں کر رہی تھی، تو پولیس کے کومنٹس کی پابند نہیں ہے عدالت، وہ صرف اپنی اس کے لیے اسسٹنس کے لیے کہ چلے پتہ چل جائے گا کیس کیا ہے تو وہ ان سے ایک رپورٹ طلب کر لیتی ہے۔ اگر پولیس کومنٹس آپ کے خلاف آئے ہیں، پولیس کومنٹس میں یہ آیا ہے کہ ایف آئی آر درج نہیں ہو سکتی یا مقدمہ نہیں بنتا، اس کے باوجود جسٹس آف پیس مقدمے کے اندراج کا حکم جاری کر سکتے ہیں۔ اور اگر پولیس کہتی ہے کہ مقدمہ بنتا ہے، مقدمہ درج ہونا چاہیے، اس کے باوجود جسٹس آف پیس کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ مقدمہ نہ درج کرنے کی ڈائریکشن دے سکتا ہے اور آپ کی پٹیشن خارج کر سکتا ہے۔ تو یہ ان کی اختیارات ہیں اور یہ ان کی پاورز ہیں۔ جی تو ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا موضوع، ہم کل نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔